اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تجویز کے ساتھ قوم کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور ہیکل میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی اور اپنے باپ سے کہہ دیا کہ اس بڑے بت نے کھانے کے بٹوارے کو لے کر سارے بتوں کو مار ڈالا ہے۔ لیکن قوم کو ابراہیم علیہ السلام کی اس تجویز کا پتہ چل گیا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے۔ وہ طرح طرح کی تجویز بنانے لگے جس سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ تجویز بنائی ہی جا رہی تھی اور یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باتیں وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا اور یہ قوم کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک مانتے تھے، اور قوم بھی دوسرے بتوں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اس کی اس طرح پوجا کرتی تھی جس طرح بتوں کی، بلکہ ان سے بھی پاس و ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اس لیے کہ یہ عقل و شعور والا بھی ہوتا تھا اور تاج و تخت کا مالک بھی۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کی پیغمبرانہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہی تو وہ میرے مالک اور رب ہونے کی ساری قوم کو دور کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ حکومت بھی گر جائے گی، اس لیے اس قصے کا شروع ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں۔ میں ساری راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے میں حق کی تبلیغ کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گھڑے ہوئے دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی خوبی بیان کر کی جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ ٹیڑھی سمجھ والا نمرود موت و حیات کی حقیقت سے نہ آشنا نمرود کہنے لگا، اس طرح موت اور زندگی تو میرے قبضے میں بھی ہے، اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم پورا کیا اور قتل کی سزا پائے ہوئے مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخشی۔ اور پھر ابراہیم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے اللہ کی خاص بات کیا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت اور زندگی کی اصل حقیقت نہیں جانتا اور یا لوگوں اور قوم کو غلط فہمی میں ڈال دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو سمجھ نہ سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں بلکہ نہ سے ہاں کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے، اور اسی طرح کسی کو قتل کا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو انسانی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے پھانسی کی سزا پائے ہوئے اور تلوار کی جد میں آئے ہوئے لوگ زندگی پا سکتے ہیں، اور بہت سے قتل و پھانسی سے بچائے ہوئے انسان موت کے گھاٹ چڑھ جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کرنے والا نمرود گدی پر نہ بیٹھا ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا آدمی ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک نظر آتا، مگر نہ معلوم کہ اس عراق کے اس سلطنت کے
کتنے دعوے دار زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت اور زندگی کے باریک فلسفے پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو غلط رخ پر ڈال کر اصل مسئلے کو الجھا دے گا، اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا اور حق کی تبلیغ کے سلسلے میں میری محفل میں نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا، کیونکہ بحث و محاسبہ اور جدل و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک اللہ کا یقین پیدا کرنا میرا ایک ہی مقصد ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور ایسی دلیل پیش کی جسے صبح و شام ہر آدمی آنکھوں سے دیکھتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے دن و رات کی زندگی میں اس سے دو چار ہوتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو ہر دن سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، پس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود گھبرا گیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر اللہ کی حجت پوری ہوئی۔ اس دلیل کا نمرود کے پاس میں کوئی جواب نہیں تھا، غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آذر سے اسلام کے سلسلے کی بات کہی، حق کا پیغام سنایا اور سیدھا راستہ دکھلایا۔ اس کے بعد عام لوگ اور سب لوگوں کے سامنے حق کو مان لینے کے لیے فطرت کے بہترین اصول اور دلیل پیش کیے، نرمی سے میٹھی بات سے مگر مضبوط اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا، اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ رب ہونے اور معبود ہونے کا حق صرف ایک اللہ ہی کو ہے۔ یہ سب سے مناسب ہے اور بڑے بڑے شہنشاہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی برابری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ اور کل دنیا اسی کی مخلوق ہے اور وجود و اہم قید و بند میں گرفت۔ اگر اس کے وجود کی بادشاہ آذر اور عام لوگ حضرت ابراہیم کی دلیلوں سے لاجواب ہوتے اور دلوں میں قائل بلکہ بتوں کے واقعے میں تو زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور صحیح و درست ہے، پھر بھی ان میں سے کسی نے سیدھے راستے کو نہ اپنایا اور حق قبول کرنے سے بچتے رہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف اپنی ندامت اور ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے ایک ہو کر فیصلہ کر لیا کہ کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت کے ابراہیم کو دھدکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور دیوتاؤں کو حقیر سمجھنے کا بدلہ اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ مگر نمرود پر ابراہیم علیہ السلام کی کسی بھی دلیل کا اثر نہ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ پر کئی دن لگاتار آگ دھتکائی، یہاں تک کہ اس کے شعلے سے آس پاس کی چیزیں تک جھلسنے لگی، اوپر اڑنے والے پرندے جھلس کر آگ میں گر جانے لگے۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام سے بچ کر نکلنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، تب ایک گوفن میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دھدکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم پر جلانے کا اثر نہ کرے اور سلامتی والی آگ بن جا، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہ ہو جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم کے حق میں بردو و سلامہ بن گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ میں سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغے سے نکل گئے۔ بدبخت قوم اور جلیل و خوار بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائے اور حق کی دعوت پہنچائے، اور یہ سوچ کر فدان
آرام سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے پश्چمی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو آج کلدانیین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ دنوں قیام کیا اور حضرت لوط اور حضرت سارہ دونوں سفر میں ساتھ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے ہاران کی اور چلے گئے اور وہاں دین حنیفی کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس مدت میں برابر اپنے باپ آذر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ نہایت دل کے نرم رحیم اور بہت ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ اس لیے آذر کی اور سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہروں کے باوجود انہوں نے آذر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس کہ تو نے اللہ کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی، پھر بھی میں برابر تیرے حق میں اللہ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخرکار حضرت ابراہیم کو اللہ کی وحی نے مطلع کیا کہ آذر ایمان لانے والا نہیں ہے اور یہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو اس کا مصداق بنا لیا۔